عزیزو، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، آج کی حد تک فرش ادا پہ بیٹھے ہو، سیدہ کے ماتمدار ہو، جب کبھی مشکل پیش کوئی آئے تو سیدہ کا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو۔ ابھی اپنا اپنا انداز ہے مانگنے والوں کا، کہتے ہیں وہ بہت مشکل میں تھا، ایک ایسا مومن، اس نے ایک منت مانی، بعد میں اس منت کا واقعہ بیان کرتا، محرم کی 10 مجلسیں کرتا تھا، اور جس خطیب کو بلاتا تھا اس سے کہتا تھا 5 دن کربلا پڑھو گے اور 5 دن صرف فاطمہ پڑھو گے۔ ہمارے یہاں عشرے محرم میں ذکر مصائب فاطمہ کا رواج نہیں ہے، اور وہ بھی عشرے اولا، پہلے 5 دن پڑھو غم حسین، آخری 5 دن پڑھو غم فاطمہ زہرا۔ تو اب جو خطیب آتا تھا بیچارہ پڑھتا تھا، ایک خطیب نے ہمت کر کے پوچھا صاحب خانہ سے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ 10 دن محرم کے، 8 محرم، 7 محرم، 9 محرم ہم مصائب فاطمہ زہرا پڑھتے۔ کہ میری منت تھی۔ کیا منت تھی؟ کہ خدا نے مجھے صاحب اولاد نہیں کیا تھا، اولاد کی دعا مانگتا رہا، بڑی منت و مرادوں کے بعد ایک بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی۔ جب کوئی بیٹی بڑے دنوں کے بعد ایک ہی اولاد کی شکل میں ہو تو بڑی محبت ہوتی۔ کہتا میں اتنا اس سے پیار کرتا تھا کہ دن میں جتنی بار آفس میں موقع ملتا تھا فون کر کے پوچھتا تھا بیٹی خیریت سے۔ 2 سال کی بچی تھی کہ اچانک میری بیوی کا ایک دن فون آیا کہ اگر آخری بار شکل دیکھنا چاہتے ہو بیٹی کی تو آ جاؤ، اور روتے ہوئے فون آئے۔ کہہ رہے پریشان ہو کر پہنچا، پتہ چلا بچی نے سکہ گلے میں اٹکا لیا ہے، سکہ نگل لیا، اور ایسے مقام پہ آ کے رک گیا۔ اس کو لے کر بھاگے سارے اسپتالوں میں، ادھر سے ادھر۔ یہ واقعہ پاکستان سے باہر دبئی کا واقعہ، اور وہاں جب علاج ممکن نہ ہوا، سب نے کہا کہ 2 صورتیں ہیں، آپریشن کریں گے تو بچی برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کا گلا یہاں سے کاٹا جائے، سکہ رہا تو ویسے مر جائے گی، کاٹیں گے تو ایسے مر جائے گی، تو سوائے موت کے کوئی اور راستہ نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے فرانس چلے جاؤ، شاید وہاں کے ڈاکٹرز اس میں علاج کر سکیں، کوئی اتنا صاحب حیثیت تھا۔ اس حالت میں خاص ہنگامی انتظام کر کے کسی طریقے سے پہنچ گیا، اپنا کتنا سرمایہ خرچ کیا۔ جب فرانس پہنچا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا ایک امید ہے کہ شاید آپریشن کامیاب ہو جائے، کاٹنا تو پڑے گا اس کے گلے کو یہاں سے، شاید یہ بچ جائے۔ جب فرانس پہنچ کر بھی کوئی اور امید مضبوط نہ ملی تو باہر بیٹھ کے رونا شروع کیا، رخ کیا مدینے کا۔ اپنے طور پر باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھیے، اور ہر آدمی اپنے طور پر باتیں کر سکتا ہے، وہ سب سنتے ہیں۔ رخ کیا مدینے کا، سلام کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ نے آپ کو بھی ایک بیٹی دی تھی، مجھے بھی ایک بیٹی۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ کہتا ابھی زارو قطار روئے چلا جاتا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر سے آواز ڈاکٹرز کی بلند ہوئی۔ یہ دوڑ کے گیا، ڈاکٹرز حیران تھے کہ ابھی ہم تیاری کر رہے تھے آپریشن کی کہ بچی اچانک ہوش میں آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، اور سکہ اپنے آپ منہ سے نکل کے باہر گر گیا۔ کیونکہ بچی 2 سال کی تھی تو اتنا کلیئر بول نہیں سکتی تھی۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، آنسو بہے جا رہے ہیں، کیا انداز؟ اس سے پوچھا تو تتلا کے کہا بابا بابا ایک بی بی آئی تھی، اور بی بی ایسے آئی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پر تھا۔ بس بی بی نے مجھ سے کہا اٹھ کر بیٹھ جا، اٹھ کر بیٹھ جا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو ہلکا سا میرے پشت پہ ہاتھ مارا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ مارا سکہ میرے منہ سے باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے وہ بی بی کہہ کے گئی اپنے بابا سے کہنا اتنا بڑا واسطہ دیا تھا، اتنا بڑا واسطہ دیا تھا، کہہ دینا کہ ہم آ گئے تھے تمہارا واسطہ سن کے۔ اگر کوئی اپنی مشکل میں سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کے بلائے، سیدہ کیوں نہ ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں
اور سخت مصیبت ہے شہزادی کونین کی. ایک مصیبت نہیں ہے، ایک مصائب نہیں ہے، اتنے سارے مصائب ہیں، اتنے سارے کہ لفظ مصیبت کی جمع استعمال کی بی بی نے اپنے لیے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. آج دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں ایک مصیبت بیان کروں. بڑی ہمت کر رہا ہوں، خدا مجھے ہمت دے، طاقت دے، میں پڑھ سکوں. رونے والو، خدا نے انسان کو بہت اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے. انسان کو حکم دیا ہے کہ حیوانات کے ساتھ بھی ظلم مت کرنا. کسی حیوان کی بھی تربیت و تعدیب کر رہے ہو تو اس کے منہ پہ مت مارنا. دیکھو حیوان اپنے منہ سے ذکر خدا کرتا ہے، ایسا نہ ہو کسی حیوان کے منہ پہ مار دو. اللہ اکبر. اسلام کہتا ہے کسی حیوان کو بھی منہ پہ مت مارنا. پھر تو انسانوں کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو مارے. رونے والوں چلو مکے میں جہاں خدیجہ طاہرہ کا آخری وقت ایسے میں وصیت کر رہی ہیں، یا رسول اللہ میری بچی بہت چھوٹی ہے، قریش کی عورتوں کا حسد بہت خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری بچی کو کوئی تماچا مار دے. یا رسول اللہ میں نے نازوں سے اپنی بیٹی کو پالا ہے. خدیجہ طاہرہ کی وصیت تھی، یا رسول اللہ میرے بعد میری بچی کا خیال رکھیے گا. رونے والوں ہائے وہ مدینہ سخت ترین وقت تھا. عجیب جملہ ہے، اعتراف جرم کے حوالے سے تاریخی جملہ ہے. وہ کہتا ہے میرے سامنے ہے سیدہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے مجھے روکنا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ مجھے رحم آ گیا، دل میں آیا کہ یہاں سے واپس پلٹ جاؤں، مگر پھر کچھ خیال پرانا آیا، کچھ خیال علی کی تلوار کا آیا. کہتا میں آگے بڑھا، فاطمہ نے مجھے روکنا چاہا. کہتا فاطمہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے سیدہ کے چہرے پہ تماچا مارا. واہ مصیبت، واہ محمد. رونے والو یاد رکھنا، سیدہ طاہرہ، سیدہ وہ طاہرہ حجاب ہے، حجاب کے ساتھ یہ تماچے کی شدت کا واقعہ ہے. لیکن حجاب کے اندر ایسی شدت پہنچی جس کا محسن حجاب میں شہید ہوا اس کے چہرے پہ تماچے کا نشان رہ گیا. سیدہ جب تک زندہ رہی، ارے اس آنکھ سے پانی بہتا رہتا تھا جس طرف تماچا مارا گیا، وہ آنکھ سرخ رہتی تھی. رونے والوں اتنی شدت کا تماچا تھا کہ گوشوارا ٹوٹ کے زمین پہ گرا. ہائے دو ہی بچیوں کو تماچے مارے گئے، یا کربلا میں سکینہ کو تماچا مارا گیا. بچی کبھی دائیں گر جاتی تھی، کبھی بائیں گر جاتی تھی. یا سیدہ فاطمہ زہرا اجرکم علی